السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی الحمدللہ سسٹر آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہماری ڈسکشن ہے جو ہماری تفسیر کلاس ہوئی ہے 142 آیت سے 152 تک. انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر تجوید آگے ہم نیکسٹ لیسن ہے اس کی تجوید کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جی آیت نمبر 142 سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کچھ باتیں ہوئی تھی کہ سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا. بعض روایات میں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا. جی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. جی طوفان نوح میں وہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں دیواریں تھیں ختم ہو گئی تھیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور حضرت اسماعیل نے مل کے کعبہ بنایا تھا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اہل کتاب کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. ہاں جی بیت المقدس. اس کو کس نے بنایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تھے. جی قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے تو بیت المقدس بھی اسی ڈائریکشن میں آ جاتا تھا. تو جب مدینہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں کس طرف منہ کر کے کرتے تھے اور کیوں؟ وہاں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے کیونکہ وہاں پر ان کو مطلب کوئی خاص حکم اس وقت تک کی نہیں آیا تھا کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو پھر اہل کتاب بھی اسی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. وہ ہمارے پیارے نبی بھی اسی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کو فالو کرتے ہوئے اس طرف منہ کر کے ہاں پڑھتے جی تھے. بالکل بارک اللہ فیک. اہل کتاب کو فالو کرتے ہوئے 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا مدینہ میں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں اور جس میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ تبدیل کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا. ٹھیک ہے 142 آیت سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے اور وہ کیا کہتے تھے؟ کس اعتراض کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو قبلے کی تبدیلی کا جب حکم آیا تھا تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا انقریب وہ جو بیوقوف ہوں گے وہ اعتراض کریں گے یعنی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کریں گے. مگر اس میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ ساری سمتیں اللہ کی ہی لیے ہیں مشرق اور مغرب. تو آپ جدھر بھی منہ کرو اللہ کی ذات موجود ہے. تو اس لیے اس قبلے کی تبدیلی سے کچھ لوگوں کو تو ہدایت ملے گی اور کچھ لوگ جو ہے نا بلا وجہ کے اعتراضات کر کے اور مزید ہدایت سے ہٹ جائیں گے اور غیر ضروری باتوں میں پڑھ کے اپنے اصل سے دور ہو جائیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جی یہی بات آگے کی گئی ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف جو ہے ہدایت دیتا ہے. سیقول السفہاء اس سے مراد منافقین اور یہود تھے یعنی کافر لوگ جو ہیں. منافقین بھی اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے. اچھا سب سے پہلا اعتراض وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ جو پہلے تو بیت المقدس کی طرف کرتے رہے تو اب جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے. تو پھر اللہ کا جواب جو ہے قل للہ المشرق والمغرب. ٹھیک ہے آگے اگلی آیت دیکھیے 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جی امت وسط کا قبلہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا ریلیشن شپ ہے؟ جیسے خانہ کعبہ دنیا کا مرکز ہے اسی طریقے سے یعنی محمدی جو امت ہے اس کو امت وسط بنایا گیا کیونکہ اس سے پہلے جو تھے انبیاء وغیرہ آ رہے تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر نبوت تمام ہو گئی. پھر انہیں آگے یعنی جو کتاب تھی پھر امت وسط کا کام تھا کہ وہ تمام یعنی اقوام عالم تک اپنا پیغام آپ کا پیغام پہنچائے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جس طرح خانہ کعبہ
امت وسط کا ایک عقیدت کی جگہ ہے اور دنیا کے درمیان میں ہے، وسط میں ہے. اسی طرح یہ امت بھی وسط میں ہے، دونوں ہی ہدایت کا ذریعہ ہیں. ایک تو خانہ کعبہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اتحاد کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح امت وسط جو ہے وہ بھی اس کے لوگ، کیونکہ انبیاء تو اب ختم ہو گئے نا، انبیاء جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے لوگ ہی جو ہے لوگوں پر گواہ ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ ایک تو حق کی بات کرنا اور دوسرا دعوت دینا. دعوت وہی حق کی بات ہی ہوگی، دونوں سیم ہی ہیں، کہ حق کی بات لوگوں تک پہنچانا کہ لوگ ایک دوسرے پر شہداء ہوں گے. شہداء علی الناس، گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ بھی جو ہے شہید یعنی گواہ ہوں گے. کیسے؟ کیسے گواہ ہوں گے؟ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت میں بتایا تھا کہ ایک سیکنڈ، ہاں ان میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کیا گزرے گی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے. جی. تو اس طرح سے جو ہے نا ہماری امت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، مطلب دین کو پھیلانا، اسلام کو. اب کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری امت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے نا اسلام کو آگے لے کے چلیں. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. جیسے لِتَكُونَ سنت کی شُهَدَاء، جی لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگ بھی گواہ ہوں گے دنیا میں حق کی دعوت دینے کے حساب سے. دیکھیے اب یہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہے کہ جو دین کا علم حاصل کرے اور جو آگے پھیلائے، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. استاذہ نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ہر بندے کے اوپر دعوت کا کام فرض ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق. کسی کی استطاعت کم ہوتی ہے، کسی کی کم زیادہ ہوتی ہے. دنیاوی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصل ذمہ داری کو نہیں بھول سکتا. یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام کرنا، اور دعوت کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے. اپنے بچوں کو بھی دعوت ہو سکتی ہے، باہر ہماری استطاعت ہے، باہر بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس بھی بنا سکتے ہیں، ہم بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، چھوٹوں کو بھی دے سکتے ہیں، جتنی ہماری استطاعت ہے. اللہ ہم سے ہماری کوشش اور ہماری نیت کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے قیامت کے دن سوال کرے گا. یہ جو شہداء علی الناس ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ہم نے دعوت دینی ہے، دین کی دعوت، اور یہ ہر بندے پر فرض ہے. یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی. پھر آگے دیکھیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں پر گواہ ہوں گے جو دعوت دنیا میں دیتے ہوں گے، حق میں گواہی دیں گے، اور جو نہیں دیتے ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے ایک اور مطلب اور ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ جو ہے ہر امت میں سے رسول جو ہے گواہ ہوں گے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنایا جائے گا. اور دوسرا میننگ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہی دیں گے جو دعوت دیتے تھے، ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ دعوت دیتے تھے دنیا میں، اور جو نہیں دیتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے. دو طرح کی گواہی تھی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 44 میں دیکھیے. اچھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور دعا کرتے تھے اور جو ہے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیتے تھے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، یعنی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ حکم ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجیے. حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہیں آپ تو اسی سمت میں یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیجیے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، البتہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. جی 144 آیت میں تحویل قبلہ کا حکم جو ہے آیا ہے، اور اس میں کچھ احادیث بیان کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے جب قبلہ کی تبدیلی کی بات ہوئی یا وحی نازل ہوئی.
یہ ابن سعد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے یہاں کھانے پہ گئے تھے. وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. ابھی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں تھے کہ وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا اور نماز میں جتنے نمازی تھے انہوں نے بھی آپ کے پیچھے ہی اپنا منہ رخ موڑ لیا خانہ کعبہ کی طرف. اور کسی نے نہ نماز توڑی نہ حجت کی، سب فوراً مڑ گئے. جی اور اس کے بالکل. بعد پھر جب وہ واپسی میں آپ لوگ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عباد بن بشر آپ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو دیکھا ابو حارثہ نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی، تو ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا اور وہ لوگ رکوع میں تھے. تو انہوں نے پکار کے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اللہ کی قسم وہ خانہ کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو وہ بھی سارے رکوع میں تھے، وہ بھی مڑ گئے سب. یعنی کوئی صحابہ کرام کا یہ ایمان کا جذبہ تھا، انہوں نے کوئی احتجاج وہ نہیں کیا، کوئی حجت نہیں کی، فوراً ہی احکام پہ عمل کیا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ تو ان کا عمل تھا صحابہ کرام کا کہ ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ ان کو صرف خبر ملی اور وہ رکوع میں تھے، رکوع میں چینج ہو گئے، قبلہ چینج کر لیا اور رسول اللہ کے پیچھے وہ تیسری رکعت میں تھے، انہوں نے چینج کر لیا. اور ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمارے لیے اس آیت میں سب سے بڑا لیسن یہی ہمیں اطاعت کا، کہ ہم نے ٹھیک ہے، ہمیں چاہے سمجھ نہیں آ رہی قرآن کی کوئی آیت، حدیث کی حکمت ابھی فی الحال ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ وہ آزمائش دے کر، ایک تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور دوسرا اللہ وہ آزمائش کے تھرو انسان کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. بیسیکلی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں جب انسان پاس ہو جاتا ہے، سمعنا و اطعنا کرتا ہے، بنا سوچے سمجھے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے چن لیتے ہیں صحابہ کرام کی طرح، جیسے انعم اللہ علیکم، کہ جو ہے اللہ نے ان پر انعام کیا. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے 145 آیت میں دیکھیے. اس میں پھر آگے یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے قبلہ تو چینج ہو گیا ہے، لیکن لوگ باتیں کریں گے، آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اور ان کی پیروی نہیں کرنی. نہ انہوں نے آپ کی پیروی کرنی ہے، نہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے. اگر آپ نے ان کی پیروی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ کچھ بھی کہہ دیں ان کو، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ منافقین اور یہود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی جو ہے ان کی پیروی نہیں کرنے والے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اچھا اس چیز سے، اس آیت کا جو پورشن ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. کوئی بتائے گا یہود و نصارہ میں کیا اختلاف تھا ان کے قبلے کے بارے میں؟ وہ لوگ بھی جو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، تو ایک مشرق کی طرف پڑھتا تھا، ایک مغرب کی طرف پڑھتا تھا. ان میں خود میں بھی اختلاف تھا. بیت المقدس کی طرف تو کرتے تھے، ایک مشرق کو اس نے بنایا ہوا تھا اور دوسرے نے مغرب کو بنایا ہوا تھا اپنا قبلہ. تو بیسیکلی اختلاف ان میں خود میں ہے، وہ خود بھی ایک دوسرے کی نہیں مانتے، وہ مسلمانوں کی کیا مانیں گے. آگے پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے پھر بھی آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کو خوش کرنے کی جو ہے ان کے قبلے کی طرف منہ کریں گے، یا کوئی اور بات ان کے خوش کرنے کی کریں گے. اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے. تو ہمارے لیے کیا یہ لیسن ہے؟ کیا ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی احکام پڑھے ہوئے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، احادیث بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو جہاں پر بھی ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، وہی پڑھ لی ہم نے، پھر بھی ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں. ہم شادیوں میں جا رہے ہیں تو پردہ نہیں کر رہے، ہم جو ہے اپنا ستر نہیں ڈھانپ رہے، ہم کوئی اور جو ہے ہم گناہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. ہم بھی پھر اسی وعید میں شامل ہوں گے، لمن الظالمین، آپ بھی ظالموں میں سے ہیں. آپ کے پاس وہی آ گئی ہے، احکام کا پتہ ہے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے. ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے اوپر بھی یہ وعید آئے گی. تو ہم نے ہر آیت سے اپنے لیے لیسن ڈرائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے آگے کیا کرنا ہے.
لاسٹ جب پارہ سٹارٹ ہوا تھا 2 پارہ جب سٹارٹ ہوا ہے تو استاذہ نے یہ بات بتائی آپ کو کہ آپ نے ہر آیت میں سے اپنے لیے سبق بنانا ہے، اور پارہ جب اینڈ ہوگا تو آپ کے پاس کافی سارے لیسنز ہوں گے اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، کہ آپ کو اگر کچھ بھول بھی جاتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے تو سب کچھ آپ کو دوبارہ سے یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ. آگے دیکھتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اس حق کی بات کو پہچانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی جو ہے یہ ہوئی ہے، اور یہ جو سب ان کو سب پتہ ہے، پھر بھی جو ہے نا یہ لوگ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے ان کو اس بات کا پتہ ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اس طرح پہچانتے ہیں اسے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ایک تو رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، اس حکم کو پہچانتے ہیں، اللہ کے احکام کو، قرآن کو، اور قبلہ کی تحویلی کو. ٹھیک ہے، اصل بات یہاں پہ کانٹیکسٹ وائز دیکھا جائے تو قبلہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جبکہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو وہ جانتا ہے. یہاں پر ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے، وہ جانتے ہوتے تھے لیکن پھر بھی حق کو چھپاتے تھے. پھر اللہ کہہ رہا ہے آگے الحق من ربک، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، کہ آپ شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہوئے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر بندے کے لیے ایک سمت ہے، ایک مقصد ہے. کل بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی اور آج بھی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا مقصد کیا بنایا ہوا ہے. کیا ہماری دنیا تو کوئی مقصد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی انسان کے مقاصد ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ٹیمپریریلی ہوتے ہیں، وہ ایک اس کا نتیجہ رزلٹ کے طور پر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہی مقصد ہے. ہمارا اصل مقصد جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، چاہے وہ ہماری استطاعت ہے، چاہے ہماری کم ہے، چاہے زیادہ ہے، جتنی بھی ہے اس لحاظ سے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم دنیاوی کاموں کو بھی جو ہے پورا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، دنیا کی چیزیں اور مجبوریاں جو بھی ہماری فیملیز ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کے ہم صرف دین کی طرف لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں کہتا. تو اس میں یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ میرا مقصد کیا ہے. سب نے یہ سوچنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں. کیا اللہ اس مقصد سے راضی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اللہ جو ہے خوش ہو رہا ہے اس مقصد سے، میرے مقصد سے؟ ٹھیک ہے، دنیا ایک تو دنیاوی مقصد ہے، اور دوسرا جو ہمارا فرض ہے شہداء علیکم. ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے شہداء علی الناس، شہداء علی الناس جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کیا میں وہ والا مقصد پورا کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے سوچنی ہے انشاءاللہ. پھر آگے دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو کہہ رہے ہیں ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات. جو مومنین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ہم نے فاستبقوا کے بارے میں پڑھا تھا، یہ ورڈ جو ہے نا ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، اگر ہمارے جو ساتھ رہنے والے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے مقابلے میں زیادہ اچھے کام کرنے ہیں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے 149 میں ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اس آیت میں اور نیکسٹ آیت میں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، باہر ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ کو مسجد حرام کی طرف ہی منہ کرنا ہے، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. اسی طرح اگلی آیت میں بھی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. جی، حجت کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی کہ منافقین یا یہود کبھی یہ نہ سمجھیں کہ باہر یہ کسی اور کی طرف منہ کر کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یا گھر میں یا مسجد میں کسی اور کی طرف ہے. ٹھیک ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ. لیکن کچھ لوگ ظالم ہیں، حجت نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسی حجتیں بنا لیں گے، ان سے آپ نے نہیں ڈرنا. وَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہیں ڈرنا آپ نے. وَاخْشَوْنِي، بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جی، یہاں پر کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي سے کیا مراد ہے، کہ کون سی نعمت اللہ نے تمام کی ہے؟ قبلہ، سب سے پہلے قبلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، ٹھیک ہے، بارک اللہ.
اور اس کا مقصد بھی پھر بتا دیا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ. اچھا آیت نمبر 151 میں دیکھیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم. ایک تو رسول بھیجنے کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے، ان کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے کہ رسول نے کیا کرنا ہے، اور دوسرا اس کو قبلہ کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. کیسے؟ جیسے قبلہ ضروری ہے اس طرح رسول کا آنا بھی آپ کے لیے ضروری تھا. جی 151 میں دیکھیے کیونکہ دیکھیے رسول کیونکہ ہمارے پاس تعلیم دیتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہی تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے. تو جس طرح سے ایک سینٹر ہے، ہمارا پوائنٹ مرکز ہے، قبلہ بھی ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو سارے لوگ ایک ہی اتحاد ہوتا ہے اس سے. تو اسی طرح سے جو ہے نا توحید اتحاد کو جنم دیتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارا مرکز اپنا بھول جائیں گے تو پھر ہمارا اتحاد بھی ختم ہو جائے گا. تو قبلہ جو ہے وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی کی ذات بھی ہمیں ان کی سنت پہ عمل کر کے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے جو انہوں نے بتایا ہے ہمارے، تو اسی پہ عمل کرنا ہے ہمیں بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. بیسیکلی یونٹی کی بات کی جا رہی ہے جو آپ نے کی نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنا ایک نعمت تھی، کعبہ کی تحویلی بھی ایک نعمت تھی، دونوں ہی ایک نعمت تھے. اور اس کی طرف منہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا، یہ ایک امت مسلمہ کی جو ایک یونٹی ہے، جو اتحاد ہے، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، وہ پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم، وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن مجید، والحکمہ، حکمت کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ اس چیز کی بھی خبر دیتا ہے تم لوگوں کو جو تمہیں علم نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے غیب کی کچھ خبریں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اس نعمت کی یعنی ایک تو قبلہ کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ناشکری نہ کرو. اس نعمت کی جو آپ کو جو ہے دی گئی ہے اس کا بلکہ شکر ادا کرو. اور شکر کس طرح؟ ذکر کے ساتھ، کہ میرا ذکر کرو. ذکر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذکر سے مراد ہوتا ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے ایک زبانی کلامی ذکر ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اذکار ہیں، شام کے ہیں، صبح کے ہیں، ذکر ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا ذکر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر معاملہ ایک سٹیپ بھی آپ اگر اٹھا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، کیا وہ آپ دین کے مطابق اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے. یہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے. اپنے زندگی کے فیصلے، اپنا بولنا، اپنا اٹھنا، اپنا جو ہے ہر قسم کی چیز، ہر چیز اس میں آ جائے گی کہ آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کیا اللہ راضی ہے اس چیز سے. تو یہ بھی ایک ذکر ہی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، دین کو یاد رکھنا ہوتا ہے. تو ذکر صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار کر لیں یا الحمدللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں. تو ذکر صرف اتنا محدود نہیں ہوتا. ذکر یعنی اپنے ہر لائف میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. جی ہمارا لیسن جو ہے یہیں تک تھا، 152 آیت نمبر تک. تو ہماری ڈسکشن جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. کسی کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہتا ہو؟ جی یہ بات ایڈ کرنی تھی کہ جس طرح سے قبلہ جو ہے وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، ہمارا ایک مصدر ہے، ہمارا سورس ہے، ہم اس سے بلونگ کرتے ہیں. تو ہمارا رخ اس طرف ہوگا تو پھر یونٹی بھی ہوگی، پھر فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی اس طرح سے. جی تو مسلمانوں کے لیے نیوکلیس کی طرح ہے یہ. جی جی اسی لیے اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بھی بتایا لیکچر میں. جی کوئی اور بتانا چاہے تو؟ اگر کسی نے کوئی لیسن اپنے لیے ڈرائیو کیا ہو، بنایا ہو، یا کچھ کہا ہو کہ میں آئندہ سے یہ کام کروں گی، اچھا کام یا نیک کام، فاستبقوا الخیرات آپ نے پڑھا ہے کہ نیکیوں میں جو ہے سبقت کرنی ہے. جی اگر کسی نے کوئی کیا ہو. اس میں جو مجھے اپنے لیے جو لیسن ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ میں کسی کو بھی کوئی چیز کہنے سے پہلے ڈرتی تھی، کہ یعنی مخالفت سے ڈرتی تھی
کہ میں ایسے کہوں گی تو مخالفت مجھے اس کا فیس کرنی پڑے گی. لیکن اس پہ میں نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ بس اللہ کے لیے مجھے کرنا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے مخالفت، کیونکہ مخالفت انہوں نے کہا ہے نا کہ جب جتنی مخالفت ہوگی یعنی ہم کسی کو کہیں گے تو اس سے ہمارا دل کھلے گا. جی جی تو یعنی بس اس پہ جو مجھے میرے لیے جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ بس میں نے جو کرنا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. بس ایمان کی ہمارے اندر بس ایک ایمان کی کمزوری ہے کہ بس وہ ہمارے سامنے وہ چیز ہوتی رہتی ہے اور ہم اس کو روکنا چاہتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں روک پاتے ہیں، وہی لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. بالکل. لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں اس میں بس اپنے آپ کو ایمان کی مضبوطی کرنی ہے اور جو ہمیں جیسے سنت نبی ہے بس اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ اس فیک. میں میرے لیے مجھے ملا ہے. جی فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. سسٹر اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فاستبقوا الخیرات کا جب بھی ورڈ یا کبھی بھی اس معنی میں سامنے آتا ہے تو ایک بات آتی ہے فرسٹ جو تھاٹ مائنڈ میں کہ جیسے نیکی جو ہے نا وہ دوڑ لگانی ہے نیکی میں. جیسے آپ کا صبر ہوتا ہے نا، جو پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے صبر میں وہی اللہ دیتا ہے. اور اس میں بھی یہی کہ جو پہلی یعنی آپ نے سوچ رکھنی ہے کہ میں جیسے اس میں تو حسد بھی لاؤڈ ہے نا کہ ایک دوسرے سے بھی اگر کوئی جا رہا ہے نماز ہے تو ہم نے اذان رہی تو کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے صف میں کھڑے ہونے والوں میں. اس طرح کوئی بھی کام ہے تو ہم نے وہ شروع کا جو کچھ لمحے ہوتے ہیں کچھ منٹس ہوتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں کرنے انشاءاللہ. جی جی اس چیز کو بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، اویل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دوڑ کے نیکی کی طرف جانا ہے، چل کے بھی نہیں جانا. جی انشاءاللہ اس نیت سے آپ کریں گے تو یہ مائنڈ میں آتا ہے ہمیشہ فاستبقوا الخیرات. جی بالکل. جی کوئی اور اگر کچھ کہنا چاہے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز تھی کہ جو سازہ نے بھی تفسیر کے دوران بتایا تھا کہ جب ہم کوئی پتہ چلتا ہے ہمیں کسی سنت کے بارے میں یا کسی حدیث کے بارے میں تو ہم تھوڑا سا اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہوگی یا اس کا فائدہ کیا ہوگا یا جی جی کوئی سائنٹیفک بیسس اس کی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. تو اس چیز کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے ہمیں کوئی چیز پتہ چلے کہ سنت کے کوئی چیز تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اور یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ یہ ہمارے یہ فائدہ دے گی یا اس کا یہ اس کی بیسس ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو مجھے لگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. وہی بات ہے نا، صحابہ کرام کو جیسے ہی پتہ چلا قبلہ چینج کرنا ہے انہوں نے فوراً سے قبلہ چینج کر دیا، حالانکہ وہ ہمیشہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہی ان کا قبلہ ہوا کرتا تھا. لیکن نماز توڑی نہیں، نماز جیسے بھی انہوں نے جیسے ہی حکم ملا انہوں نے فوراً سے چینج کر لیا. اور جیسے ہی جو ہے بعد میں صحابہ رکوع میں تھے، جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے فوراً سے چینج کر لیا. سمینا و اطعنا کا ایک جو ہے ہمیں نظر آتا ہے اس میں. چلیے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ہم پھر تجوید آگے کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے لیسن کو. 162 تک ہمارا انشاءاللہ آگے لیسن ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں 1 بائی 1 پھر. ٹھیک ہے حمیدہ آپ سٹارٹ کیجئے 153 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک سیکنڈ میں نکال لوں. ایک جی 153 سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور را کو موٹا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا. یا ایہا الذین آمنوا. آمنوا استعینوا بالصبر. آمنوا استعینوا بالصبر. آمنوا استعینوا اور اینو
حمزہ نہیں بنانا. آمنوا استعینوا بالصبر. آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. والصلاة ان اللہ. ان اللہ. جی آپ نے پڑھا تھا لام اسم جلالہ کو موٹا کرتے ہیں جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. ان اللہ ان اللہ مع الصابرین. مع الصابرین. صاد کو موٹا کیجئے. اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ حروف مستعلیہ جو 7 ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر کھڑا زبر آ جائے تو وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. اس کے بعد اگر الف آ جائے تو وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. تو صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے. میں بھی آپ کے پاس الف ہو تو کیونکہ عربک مصحف میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو اس کو بھی موٹا کیجئے. مع الصابرین. مع الصابرین. ٹھیک ہے آگے. ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. لمن يقتل في سبيل اللہ. جی یہ لام اسم جلالہ جو اللہ کا نام ہے اس میں جو لام آ رہا ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ پیچھے لام کے نیچے زیر ہے. فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. اموات. اموات. بل احیاء ولکن لا. بل احیاء ولکن لا. ولیکن لا نہیں، کاف کے نیچے جو زیر ہے آگے ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، نون کو مدغم کریں گے لام میں. ولیکن لا. ولکن لا. انشاءاللہ آپ اس کے رولز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن فی الحال آپ نے ایسے کرنا ہے کہ نون ساکن جہاں پر آئے گا وہاں پہ آپ نے آگے اگر شد آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو ڈراپ کر دینا ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ولکن لا تشعرون. تشعرون تشعرون. تشعرون. ولکن لا تشعرون. ہونٹوں کو گول کریں گے. تشعرون. تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. ولنبلونکم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بشیء من الخوف وَالْجُوعِ. والجوع. حمزہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے. وَالْجُوعِ. والجوع. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ونقص من الاموال. نقص میں دیکھیے قاف پر کلکلا ہوگا. وَنَقْصٍ. ونقص. اچھا جب آپ اکیلا کوئی ورڈ پڑھتے ہیں نا پھر اس کو آگے سے نہیں ملائیں گے. وَنَقْصٍ پڑھیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ نے آگے ملانا ہے تو پھر میم کے ساتھ ملائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ونقص من الاموال والانفس. نون پہ غنہ ہوگا. وَالْأَنفُسِ. والانفس. وَالثَّمَرَاتِ. والثمرات. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وبشر الصابرین. جی اس میں دیکھیے نا وبشری ری جو ہے را ہے وہ باریک ہوگا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. صاد آگے سے پر ہے پھر آگے سے را پھر باریک ہوگا. وبشر الصابرین. وبشر الصابرین. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک حامدہ کافی ہے. جی انم نیکسٹ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا انم اعوذ باللہ نہیں کریں گے باللہ منہ کھولیں گے. اعوذ ٹھیک ہے. باللہ. جی پڑھیے اعوذ باللہ. پورا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الذين إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم. بت کلکلا نہیں ہوگا تا کے اوپر کیونکہ کلکلا کے حروف 5 ہیں، قاف طا طا ٹھیک ہے، ہے. تا نہیں ہے، با جیم دال. ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھیے، اصابتہم أصابتهم مصیبت قالوا مصيبة قالوا انا للہ وإنا إنا لله وإنا. شروع میں انا لمبا ہوگا، الف مدہ ہے، الف ساکن ماقبل زبر ہے، ٹھیک ہے. انا. إنا بارک اللہ. الیہ راجعون إليه راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم أولئك عليهم صلوات من ربهم. را کو موٹا کریں گے، من ربہم ورحمہ من ربهم ورحمة. وأولئک هم المہتدون. وأولئك هم المهتدون. ان الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر اللہ من شعائر الله. فمن حج البیت فمن حج البيت او اعتمر أو اعتمر فلا جناح علیہ فلا جناح عليه. اچھا فلا نہیں کریں گے، فلا فلا جناح علیہ. فلا جناح بارک عليه اللہ. ان یطوف بہما أن يطوف بهما. طا کے اوپر بھی شد ہے، واو کے اوپر بھی، یطوف. ٹھیک ہے. يطوف. ٹھیک ہے. ومن تطوع ومن تطوع خیرا فإن اللہ خيرا فإن الله شاکر علیم. شاکر علیم. اچھا شاکر اور آ کو پر کریں گے، شاکر علیم. شاکر علیم. چلیے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک انم. لیدو شاور نیکسٹ آپ سٹارٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان الذین یکتبون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى ما انزلنا من البینات والہدى. انزلنا میں الف مدہ ہے اور ڈراپ ہو گیا. ما انزلنا بارک اللہ. آگے دیکھیے، من بعد ما بیناہ للناس من بعد ما بیناہ للناس
في الكتاب أولئك فی الکتاب اولئک يلعنهم الله یلعنہم اللہ ويلعنهم اللاعنون ویلعنہم اللاعنون إلا الذين تابوا الا الذین تابوا وأصلحوا واصلحوا وبينوا فأولئك وبینوا فاولئک أتوب فاولئک جی پڑھیے فاولئک أتوب عليهم اتوب علیہم وأنا التواب الرحيم وانا التواب الرحیم. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ. جزاک اچھا، سب لوگوں نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے لیسن تجوید کا 3 سے 4 دفعہ گھر میں ہوم ورک کے طور پہ لازمی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو ہے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لیسن سنائیں بھی، ٹھیک ہے، گروپ میں لیسن سنائیں یا پھر مجھے پرسنل میں سنائیں، یا پھر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کا ایک گروپ بنا دیا جائے جس میں صرف آپ نے لیسن بھیجنا ہو ڈیلی کا، آپ لیسن سنائیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنا لیسن ریکارڈ کر کے پھر آپ نے جو ہے بھیجنا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو انفارم کروں گی جب میں بناؤں گی انشاءاللہ. چلیے جی گلنسا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 161 سے ان الذین کفروا وماتوا گلن صاحب کی ساؤنڈ جو ہے وہ الذين كفروا وماتوا. جی گلن صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ مائک آن کیجیے گا. گلیسا آپ اس طرح کریں، آپ دوبارہ سے اس کو لیفٹ کر کے میٹنگ کو دوبارہ سے جوائن کیجیے. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، بہت خراب آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب تک میرا آپ سٹارٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 161 سے ان الذین کفروا جی میں پڑھوں؟ جی میرا آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا، بالکل سلو پڑھنا ہے، اسپیڈلی نہیں. ان الذین کفروا ان الذین کفروا وماتوا وهم وماتوا وهم کفار کفار اولئک علیہم لعنت اللہ لعنت اللہ. اللہ میں اس میں جلالہ کو موٹا کریں گے. لعنت اللہ لعنت اللہ والملائکۃ والملائکۃ والناس اجمعین. والناس اجمعین.
والناسی، ایک تو نون کے اوپر غنہ ہوگا، پھر آگے الف مدہ ہے، والناسی اجمعین، والناس اجمعین، خالدین فیہا، خالدین فیہا، لا یخفف عنہم العذاب لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ولا هم ینظرون. نون کے اوپر اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ نے نون کی جو ساؤنڈ ہے ناک میں لے کر جانی ہے، ینظرون. ینظرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آپ کا لیسن یہیں تک ہے، تو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. چلیے، بارک اللہ فیک میرا. جی جی گلنیسا. جی سسٹر. 153 آیت نمبر سے. یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا استعینوا، آمنوا استعینوا بالصبر بالصبر والصلاة والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. مع یہ باریک ہوگا، صابرین پور ہوگا، صاد ٹھیک ہے. مع الصابرین. مع الصابرین. ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل، لمن يقتل قاف پر کلکلا ہوگا، يقتل يقتل فی سبیل اللہ اموات، في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا، بل أحياء ولكن لا. ولیکن لا نہیں، نون کو ڈراپ کر دیں گے کیونکہ لام کے نیچے دو لیٹر ہوتے ہیں، ایک تو لام ساکن ہوگا، دوسرا لام اوپر زبر ہوگی، ٹھیک ہے. ولیکن لا پڑھیں گے، پھر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے. ولیکن لا ولكن لا تشعرون. تشعرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک النساء. جی نادیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، جی سسٹر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ من الخوف وَالْجُوعِ والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. آپ کی آواز نہیں آئی نادیہ، دوبارہ سے پڑھیے. ونقص من الأموال وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ساری آواز. جی جی آ رہی ہے. والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
مصیبۃ قالوا قالو اور میں قاف اور الف دونوں کو موٹا کریں گے. قالو انا للہ. قالوا انا للہ انا للہ و انا وإنا الیہ راجعون. إليه راجعون. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. نادیہ سسٹر جی. سورہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 157 سے. اولئک علیہم صلوات. اولئک علیہم صلوات. صاد کو پر کریں گے. صلوات من ربہم. صلوات من ربہم ورحمہ. ورحمہ. ہاں اینڈ کو اینڈ میں واضح کریں گے. ورحمہ. ورحمہ. بارک اللہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ. را کو موٹا کیجیے. وَالْمَرْوَةَ وَالْمَرْوَةَ من شعائر اللہ. من شعائر اللہ. شعائر اللہ. شعائر اللہ. بارک اللہ. فمن حج البیت. فمن حج البیت او اعتمر أو اعتمر فلا جناح علیہ. فلا جناح عليه ان یطوف بہما. أن يطوف بهما. دوبارہ سے. یطوف کریں گے تو طا کی شد آپ کی ڈراپ ہو جائے گی. یطوف. أن يطوف. یطوف. يطوف. بارک اللہ فیک. ومن تطوع خیر. خیرا کریں گے اس کو. دوبارہ سے پڑھتے ہیں ہم. ومن تطوع خیرا. ومن تطوع خيرا فإن اللہ شاکر علیم. فإن الله شاكر عليم. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. سورہ جی مدیہ سسٹر. اچھا یہ ایک پوچھنا چاہ رہی ہوں اسی آیت میں یہ جو علیہ ہم علیہ ہی پڑھیں گے نا آپ نے علیہ پڑھا ہے تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو علیہ پڑھیں گے کہ علیہ ہی. ساکن کی صورت میں یا وقف کرنے کی صورت میں؟ نہیں یہاں پہ اس کے نیچے زیر ہے نا. زیر ہے. یہ جس دیکھیے اگر آپ وقف یہاں پہ کر رہے ہیں تو پھر علیہ کریں گے. ہاں اینڈ میں صرف واضح کر دیں گے. اور جو ہے کیونکہ ہاں ساکن ہو جائے گا نا صرف اس کے ساؤنڈ کو واضح کریں گے. اس پہ کوئی حرکت کو واضح نہیں کریں گے. علیہ. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کر رہے پھر سمپل علیہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی مدیہ سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الذین
innallazina يكتمون ما أنزلنا yaktumuna ma anzalna أنزلنا پہ اخوا ہو رہا ہے أنزلنا anzalna حمزہ کے بعد الف نہیں بڑھائیں گے أنزلنا اچھا anzalna من البينات min albayinati والهدى والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس جو في پڑھی نا وہ الكتاب بہت کر رہے ہیں بچے. آپ نے کائنڈلی میرے سٹارٹ میں سن لیا کریں ابھی بھی آ رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں اسٹارٹنگ میں آپ کا سن لیا کروں گی پھر آپ کو پڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں یہ نا سمجھ نہیں آتی کو قرآن پر کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں میرے. سوری میں کل سنا دوں گی. چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے مدیہ سسٹر. جی شہزانہ سسٹر. اسی آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 59 ان الذین یکتمون إن الذين يكتمون ما انزلنا ما أنزلنا من البینات من البينات والہدی. والهدى ہدا کے لیے منہ کھولیں گے والہدی. والهدى بارک اللہ. من بعد ما بیناہ من بعد ما بيناه للناس فی الکتاب. للناس في الكتاب ناسی الف مدہ ہے للناسی. للناس في الكتاب للناسی نہیں کریں گے لنا نا منہ کھولیں گے. ایک تو الف مدہ ہے لمبا بھی کریں گے اور ساتھ میں منہ کھولیں گے للناسی. للناس بارک اللہ فیک. آگے دیکھیے اولئک یلعنہم اللہ. أولئك يلعنهم الله لام اس میں جلالہ کو موٹا کریں گے. جہاں پر اللہ ہوگا نا اللہ کا لفظ ٹھیک ہے اس میں جو لام آ رہا ہوگا اس کو موٹا کریں گے. جب اس سے ماقبل پیش ہوگا یا زبر ہوگی یا میم کے اوپر پیش آ رہا ہے تو ہم اللہ کا لام موٹا کریں گے یلعنہم اللہ. يلعنهم الله بارک اللہ فیک. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون. ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا تابو با کے بعد واو ہے لمبا کریں گے تابو. تابوا وأصلحوا بارک اللہ. وبينوا فأولئك وبينوا فأولئك أتوب عليكم أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. را کو پر کیجیے اور رحیم میں ہاں باریک ہوگا اور رحیم. رحیم جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی کنیز سسٹر. السلام علیکم. آیت نمبر 160 سے
إلا الذين تابوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. علیہم میں دیکھیے لام ہے باریک ہوگا، علیہم. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بارک اللہ. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک کنیز سسٹر. یہیں تک آپ کا لیسن ہے. آپ نے انشاءاللہ اس کو 2-3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ آپ کے اوپر مسٹ ہے پڑھنا گھر میں، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا وہ لیکچر تو نہیں سنا، لائٹ کی کیا کہ سو گئی. مجھے نا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ بیت المقدس اور کعبہ میں مطلب کیا فرق ہے. ہم تو شروع سے ایک ہی سمجھتے آ رہی ہوں میں تو. کعبہ جیسے وہ قبلہ کا جی وہ قبلہ کا جیسے رخ چینج کرنے کے لیے کہا نا، یہ تو سنی تھی بات، لیکن یہ بیت المقدس اور بیت الحرم یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہوتی. نہیں، یہ ایک قبلہ نہیں ہے. سب سے پہلے جو قبلہ بنا ہوا تھا وہ کعبہ تھا. ٹھیک ہے، کعبہ جو ہمارا جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا تھا. پھر یہ طوفان نوح میں اس کی جو ہے بنیادیں ختم ہو گئیں، دیواریں ٹوٹ گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیچھے ہم نے فرسٹ پارہ میں پڑھا ہے کہ وہ بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے دوبارہ سے بنایا تھا. پھر دوبارہ سے بنا، پھر جو ہے یہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن پھر بعد میں جب اہل کتاب آئے، یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی بات ہے، انہوں نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ایک نبی تھا، انہوں نے پھر بیت المقدس اپنا قبلہ بنایا. بیت المقدس الگ سے بنایا، وہ انہوں نے اپنا قبلہ بنایا. ٹھیک ہے، جو اسرائیل میں ہے. مطلب وہ مقصد کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جی، فلسطین میں جو اسرائیلی علاقہ ہے، جو فلسطین میں بیت المقدس ہے نا، اصل میں وہ ہے بیت المقدس. میں یہ مدینہ پاک سمجھ رہی تھی. اچھا نہیں، مدینہ الگ ہے. تو پھر اس کے بعد جی بیت المقدس، اہل کتاب اور یہود اور نصارہ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوتے تھے. اس میں جو ہے کعبہ بھی تھا، کعبہ کی طرف منہ کرتے تو سامنے بیت المقدس بھی ایک ہی ڈائریکشن میں آ جاتا تھا، تو وہاں تو مسئلہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کرتے، بیت المقدس کی طرف خود بخود منہ ہو جاتا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر مدینہ جب